حضرت جعفر بن علی علیہ السلام، جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے، تاریخ اسلام میں ایک متنازع شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی اور کردار پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے موجود روایات اور تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پیچیدہ اور متنوع شخصیت کے مالک تھے۔ پس منظر حضرت جعفر بن علی علیہ السلام، جنہیں بعض روایات میں جعفر کذاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، امام علی نقی علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک معزز اور علمی خاندان سے تھا، جہاں دین اسلام کے اعلیٰ اصولوں کی پاسداری کی جاتی تھی۔ ان کے والد امام علی نقی علیہ السلام اور ان کے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی دین کی خدمت اور امت کی رہنمائی میں گزاری۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جعفر بن علی نے امامت کا دعویٰ کیا، تاہم ان کا یہ دعویٰ شیعہ عقائد کے مطابق درست تسلیم نہیں کیا گیا۔ شیعہ عقائد کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی 12ویں امام ہیں، جو غیبت میں ہیں اور قیامت کے قریب ظہور فرمائیں گے۔ جعفر بن علی کا الف، دال اور خلوص پر مبنی تھا۔ اپنے ہمیشہ اختلافات کے باوجود انسانیت کو مقدم رکھا اور اپنی زندگی کو ایک بہترین عملی مثال بنایا۔ حضرت جعفر صادق کا علمی اور روحانی ورثہ آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل رہا۔ ان کی شخصیت اور تعلیمات سے ہم اتحاد، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام، جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے، تاریخ اسلام میں ایک اہم شخصیت ہے۔ وہ 226 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اہل بیت اطہار سے تھا اور ان کے علم، تقوی اور شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن تاریخ میں ان کے بارے میں مختلف آراء اور واقعات بھی موجود ہیں جو ان کی شخصیت کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ خانوادہ اہل بیت حضرت جعفر بن علی کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو علم، اخلاق اور روحانی اقدار کا مرکز تھا۔ ان کے والد امام علی نقی علیہ السلام اور بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام اہل تشیع کے 10ویں اور 11ویں امام تھے۔ یہ خاندان نہ صرف دینی رہنمائی کے لیے مشہور تھا بلکہ ان کے کردار اور اخلاق کو بھی ہمیشہ مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ جعفر بن علی کی زندگی اور کردار حضرت جعفر بن علی کی زندگی کے ابتدائی حالات ان کے علم و تقوی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے کچھ سیکھا حضرت جعفر صادق نے اپنے وقت کے علمی مباحث میں بھرپور حصہ لیا اور مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ آپ کی تعلیمات نے اہل بیت کے پیروکاروں کو اخلاق، انصاف اور توحید پر مبنی ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ کرامات اور اخلاق حضرت جعفر صادق کی زندگی تقوی، علم اور سخاوت کا عملی نمونہ تھی۔ آپ کے دشمن بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق کے معترف تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ کے غربا اور مساکین کے گھروں میں رازداری سے اشیاء ضروریہ پہنچاتے تھے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ مدد کرنے والا کون۔ فقہ جعفریہ حضرت جعفر صادق کے نام سے منسوب فقہ، جسے فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، اہل تشیع کے پیروکاروں کے لیے ایک اہم بنیاد ہے۔ اس فقہ میں عقل اور اجتہاد کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے اور یہ اسلامی قوانین کی جدید تعبیر میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اب کی شہادت حضرت جعفر صادق کا دور عباسی خلافت کے ابتدائی ادوار پر مشتمل تھا۔ عباسی حکمرانوں کو اب کے علمی اور دینی اثر و رسوخ سے خطرہ محسوس ہوا۔ اسی وجہ سے عباسی خلیفہ منصور نے آپ کو 148 ہجری میں زہر دے کر شہید کروایا۔ آپ کی عمر 65 برس تھی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تعلیمات کا خلاصہ حضرت جعفر صادق کی تعلیمات نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی روح پھونکی۔ آپ کا پیغام محبت، اتحاد، محمد کا دعویٰ اس وقت متنازع بنا جب انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وارث ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کی بنیاد پر انہوں نے امام کے مال اور جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق جعفر بن علی نے عباسی خلافت کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے
اور ان سے مالی فوائد حاصل کیے۔ جعفر بن علی کے کردار پر تنقید۔ جعفر بن علی کے کردار کو مختلف زاویوں سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ شیعہ علماء نے ان کے امامت کے دعوے کو سختی سے مسترد کیا اور انہیں ایک غلط راہ پر چلنے والا شخص قرار دیا۔ ان کے کردار کو ناپسندیدہ سمجھا گیا کیونکہ انہوں نے خاندان نبوت کی تعلیمات کے برخلاف عمل کیا۔ جعفر بن علی اور شیعہ تاریخ۔ جعفر بن علی کی زندگی اور کردار شیعہ تاریخ میں ایک اہم سبق فراہم کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دین کے اصولوں پر قائم رہنا اور حق و باطل کی تمیز کرنا کتنا ضروری ہے۔ جعفر بن علی کے کردار کو شیعہ علماء نے اس بات کی وضاحت کے لیے استعمال کیا کہ امامت ایک الہی منصب ہے جس کا تعین اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، نہ کہ ذاتی خواہشات کی بنیاد پر۔ نتیجہ حضرت جعفر بن علی کی زندگی ایک پیچیدہ داستان ہے جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی راہ پر ثابت قدمی اور اللہ کے احکامات کی پیروی ضروری ہے۔ ان کی شخصیت کے میم ایک المناک انداز میں ہوا۔ ان کے دعوے اور اعمال کے باوجود وہ اہل بیت کے ایک فرد کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے واقعات ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ انسان کی غلطیاں اور کمزوریاں کس طرح تاریخ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ سبق اور پیغام۔ حضرت جعفر بن علی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق اور سچائی کی تلاش میں استقامت اور دیانتداری ضروری ہے۔ اختلافات اور تنازعات کے باوجود انسان کو اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام، جو امام جعفر الصادق علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہیں، اہل بیت کے چھٹے امام تھے۔ آپ کی شخصیت، تعلیمات اور زندگی کے پہلو اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 17 ربیع الاول 83 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب والد کی جانب سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تک اور والدہ کی جانب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، جو آپ کی شخصیت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام نے ابتدائی تعلیم اپنے والد میں تاریخ کے مختلف زاویوں سے مطالعہ کرنا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ دین کے اصولوں کی پاسداری اور خاندان نبوت کی تعلیمات پر عمل کرنا کس قدر اہم ہے۔ حضرت جعفر بن علی جعفر صادق کا تذکرہ اسلامی تاریخ کے ان مشہور و معروف شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی تشریح و توضیح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کا تعلق اہل بیت رسول سے تھا اور ان کی علمی، دینی اور اخلاقی خدمات نے انہیں منفرد مقام عطا کیا۔ خاندانی پس منظر اور ولادت۔ حضرت جعفر بن علی، جو جعفر صادق کے نام سے مشہور ہیں، 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امام محمد باقر اور دادا امام زین العابدین تھے، جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس طرح آپ کا شجرہ نسب سیدنا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت قاسم تھا اور یہ خاندان علم و تقوی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ علمی مقام۔ حضرت جعفر صادق کو اسلامی علوم میں بے حد مہارت حاصل تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنے والد سے تعلیم حاصل کی بلکہ مدینہ کے دیگر مشہور علماء سے بھی مستفید ہوئے۔ فقہ، حدیث، تفسیر اور علم کلام میں آپ کا مقام بلند تھا۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے جلیل القدر علماء شامل ہیں جنہوں نے آپ سے بہت۔ والد اور بھائی نے ان کی تعلیم و تربیت میں خصوصی توجہ دی، لیکن تاریخ میں کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں ان کے کردار پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ جعفر بن علی اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعہ تاریخ میں ایک اہم موڑ آیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امامت کا سوال پیدا ہوا۔ حضرت جعفر بن علی نے امامت کا دعویٰ کیا، جس کی وجہ سے وہ جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہوئے۔ امامت کا تنازع۔ امامت کے مسئلے پر اختلافات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب حضرت جعفر بن علی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا انکار کیا۔ انہوں نے خود کو امام کے طور پر پیش کیا اور لوگوں سے بیعت لینے کی کوشش کی۔ یہ معاملہ نہ صرف مذہبی اختلافات کا باعث بنا بلکہ اس سے سیاسی اور سماجی مسائل بھی پیدا ہوئے۔
عباسی خلافت نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور جعفر بن علی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ تاریخی تنقید اور دفاع حضرت جعفر بن علی کی شخصیت پر تاریخی طور پر تنقید کی گئی ہے، لیکن کچھ مورخین